اچھا علامتیں ساری میرے اندر پوری ہیں، منافق پھر دوسرے ہیں، تو پہلے میں اپنی فکر کروں کہ نہیں کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو بولے تو جھوٹ بولے۔ بندہ چاہیے جنہیں زندگی چ جھوٹ نہ بولیا ہوئے، اللہ انہوں فرض کفایہ بنا کے گناہ معاف کر دے۔ ایک بندہ صرف جنہیں زندگی چ جھوٹ نہیں بولیا، جتھے انہیں بولی دا ایک کہہ کے ہاتھ چوکی دا، وہ یہ بھی جھوٹ صحیح۔ حضور نے منع کرا ہے نا، من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ میرا نہیں ہے۔ رب شاہد ہے، اس کرسی پہ بیٹھ کے ملاوٹ کرنے کی دین میں کوشش نہیں کری، جو خالص مدینہ اور مکہ سے ملا ہے وہی لا کے دینے کی کوشش کی ہے۔ اپنے بھی ناراض ہوئے، بیگانے بھی بگڑے، باتیں بھی ہوئیں، کمنٹس بھی پاس ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ آ کے کہتے ہیں جناب انہیں آ گال کڈی ہے، اللہ کی قسم یہاں بھی جواب دے سکتا تھا، میرے پاس مائک بھی ہے، ساؤنڈ سسٹم بھی ہے، لوگ بھی ہیں، مواقع بھی ہے، ہر رات لوگ اکٹھے، میں اندھا تے توڑ پٹ دیں، لیکن یقین کرو سن کے کہہ دیتا ہوں کہ نہیں یار، میرے سونے نو بھی کسی نے کیا سی کہ مزمم تے، آپ نے کیا نہیں ہو کسی اور نو کہیں دے ہونے، میرا نام تے محمد ہے۔ ابھی توجہ اور انہمات کے ساتھ تشریف رکھیے، آپ کی محبوب شخصیت ملک پاکستان کے عظیم نامور خطیب، میری مراد حضرت العلام پیکر اخلاص حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بعلم نافع، ابھی ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے، ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ سامعین سے گزارش ہے جتنے احباب کھڑے ہیں اسی جگہ پہ تشریف رکھیے، انشاءاللہ العزیز دین اسلام کے موتی آپ کے دامن میں آنے والے ہیں، بڑی ہی قیمتی باتیں آپ کی جولیوں میں آنے والی ہیں۔ تمام نوجوانوں سے، تمام بچوں سے درخواست ہے کہ وہ تشریف رکھیں، جو جلسہ کو سننے کے لیے، کتاب اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، یہ خطاب کو سن کر جائیے۔ انشاءاللہ العزیز آج کا یہ خصوصی خطاب ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں اس تمنا کے ساتھ کہ جتنے احباب کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں تو وہ بیٹھ جائیں، جو احباب بیٹھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنے گھر کی بار بار زیارتیں نصیب فرمائے۔ جو حج بیت اللہ کی سعادت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین حج بیت اللہ کی سعادت کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء کے شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو احباب باہر تشریف فرما ہیں پنڈال میں تشریف لائیں اور خطاب کو سنیں۔ دعوت خطاب دینے لگا ہوں مقرر ذیشان خطیب خوش الحان حضرت العلام جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، بیداری کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان صحابہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीरत न हो तो आरिज़ो रुख़सार सब गलत, सीरत न हो तो आरिज़ो रुख़सार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया। हाज़रीन मजलिस, अहबाब किरामी, शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि जिसने मुझे और आपको अपनी ज़मीं के ऊपर इसलिए चुना है कि हम अल्लाह के सबसे महबूब पैगंबर सैयदुर रसूल इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत के नाम पर मजलिस को सजाएं, मिल बैठे, जो अपने अंदर खूबियां हैं उस पे रब का शुक्र अदा करें और जो खामियां हैं उन्हें दूर करने के लिए अपने महबूब पैगंबर की सीरत को रहनुमा बनाएं। भाइयों, अगरचे आप माशाअल्लाह लगातार प्रोग्राम तसलसल के साथ सुनते चले आ रहे, इंसान है थक जाता है, लेकिन मैं सारी थकावटें कुर्बान कर दूं उस लम्हे पर जब हमारा रब कहेगा कि ये जन्नत भी तुम्हारी है, जाओ मेरे महबूब के साथ मिल के चले जाओ, तो हम अपने रब से दुआ भी करते हैं, गुजारिश और इल्तिमास भी करते हैं कि अल्लाह गुनाहगार बहुत हैं, मगर तेरे महबूब के साथ दिली लगाओ, कल्बी मोहब्बत रखते हैं। और तेरे महबूब ने कहा था, अल मर्उ मअ मन अहब, इंसान जिससे मुखलिस होके प्यार करता है दुनिया में भी उसी के साथ ही रहता है, क़यामत को भी रब उसका साथ दे देगा। तो अल्लाह, हम तेरी जन्नतों में तेरे महबूब का साथ मांगते हैं। हजरात गिरामी, मैं कुछ रंग मुआशरे के आपकी नज़र करूँगा। मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाह रहा या रात के इन लम्हात में अपनी गुफ्तगू को सिर्फ वक़्त गुजारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि सोच बदलिए ताकि तर्ज अमल बदले। सोच मर्जी की नहीं, बल्कि वो सोचिए जो सोच देने वाले को पसंद है, और वैसे सोचिए जैसे सोचों के हाकिम और इमाम इमामुल अंबिया को जैसे अल्लाह ने सीरत दी और उन्होंने सोचा। आगाज करते हैं। सबसे पहले मेरे महबूब की पूरी जिंदगी इस दावत में, इस्लाह में गुजरी है कि दुनिया में आकर बंदे को जहां से कुछ फायदा मिलता है, बंदा समझ लेता है कि ये मेरे मुश्किल में काम आया है, लिहाजा मेरा मुश्किल कुशा, मेरा हाजत रवा, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरे दुखों को टालने वाला, मुश्किलों को हल करने वाला ये बंदा हो सकता है।
میرے اور آپ کے محبوب پہ جتنی مشکلیں آئی ہیں کائنات میں کسی انسان پہ نہیں آئیں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں آواز دی، بلایا، پکارا، پاس بٹھایا۔ کوئی گھر کا سامان لے کے آ گیا، کوئی پیسہ لے کے آ گیا، کوئی اونٹ لے کے آیا، کوئی زیور سونا چاندی لے کے آیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، افراد میں سے، طاقت اور قوت میں سے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی، بھلائی اور اچھائی کے کاموں میں کسی کو آواز دینا یہ عقیدے کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ میرا رب مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، دکھوں کو ٹالنے والا وہ صرف اکیلا اللہ ہے۔ دنیا کا ہر شخص جتنا مرضی بڑا ہو، طاقتور ہو، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جسے موت آنی ہے، موت بذات خود ایک مشکل ہے، وہ سکرات الموت میں ہے، اور وقت کے پیغمبر بھی کہیں رب اعنی علی سکرات الموت، الا ان للموت لسکرات۔ یہ موت کی تلخیاں ہیں لوگوں، خبردار ہو جاؤ، موت بڑی سخت ہے۔ اور اے اللہ میری مدد فرمانا، میری مشکلیں آسان فرمانا، موت کے ان لمحات میں تلخی اور سختیوں کی ان کیفیتوں کو آسان فرما دو۔ اپنی سوچ کو مشکل اوقات میں کنٹرول رکھنا کہ رب نے ڈاکٹر کو، حکیم کو، طبیب کو، دم کرنے والے کو، دعا کرنے والے کو میرے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ جیسے ڈاکٹر جان چھڑانے کے لیے کوئی غلط انجیکشن لگائے تو ہم اچھا نہیں کہتے، ایسے ہی خوشبودار، لچھےدار، مزیدار، بہت ہی مزین، حسین و جمیل لب و لہجے میں کی ہوئی گفتگو جو اللہ کی توحید کے خلاف ہو، وہ اس انجیکشن سے بھی بدتر ہے جو کسی ڈاکٹر نے غلط لگا دیا ہو اور اس کے نتیجے میں موت واقع ہو جائے۔ جسموں کی موت اتنی خوفناک نہیں ہے جتنی عقیدے کی موت ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ الہ العالمین وہ عقیدہ عطا فرما جس کی خاطر میرے اور آپ کے پیغمبر نے پوری زندگی اپنوں اور بیگانوں سے لڑتے ہوئے گزار دی۔ دوسری گزارش، لا الہ الا اللہ پڑھ کے یہ سمجھ لینا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ محبوب کا فرمان ہے، سچ ہے، برحق ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جسے کلمہ خلوص نیت سے پڑھا مگر بعد میں عمل کا موقع نہیں ملا، اس صحابی کی طرح کہ جنہوں نے کہا تھا کہ محبوب دین کے موٹے موٹے عمل بتائیں، آپ نے بتائے، اور اس نے یہ کہا کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، تو آپ نے کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے، اور وہ مڑا ہے، سواری پہ چڑھا ہے، گرا ہے، گردن ٹوٹی ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، عمل کا موقع نہیں آیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ اس کے خلوص نیت کی بنیاد پہ اسے جنت عطا کریں گے۔ لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اگر رب نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، مہلت دی ہے، عمل کا مقام دنیا عطا کی ہے، اور پھر بندہ کہے کہ کلمہ ہی کافی ہے، تو تیرے رب نے عمل بھی مانگا ہے۔ ان الانسان لفی خسر کہنے کے بعد، زمانے کی اثر کی قسم اٹھانے کے بعد،
پوری کائنات کا اور میرے پیغمبر کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے والعصر. عصیر کہتے ہیں جوس کو. کسی بھی پھل کا نچوڑ کیا ہے، جیسے وہ اس کا عصیر ہوتا ہے، جوس ہوتا ہے، پوری کائنات اور سارے وقتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ انسان خسارے میں ہے جس کے پاس ایمان خالص اور عقیدہ صحیحہ نہیں ہے. الا الذین آمنوا، خسارے سے بچائے گا تو ایمان خالص. وعملوا الصالحات، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد عمل کا ٹائم ملا ہے تو پھر وہ عمل کرنا بھی ضروری ہے کہ جو اللہ کے ہاں منوانے کی صلاحیت رکھتا ہو. بھائیو بڑی اہم چیز ہے، بڑا اہم نقطہ ہے. سیرت کو سنتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ زندگیاں گزر گئی. اسی سٹیج پہ مجھے بھی آتے ہوئے ایک وقت گزرا ہے. عمل کی دنیا میں زیرو ہیں یا ہیرو ہیں، مسلک کی تبدیلیاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دنیا ہو رہی ہے. 4200 مذاہب اور مسالک اس فکر میں ہے کہ لوگوں سے ٹوٹ کے میرے ساتھ آ جائیں. مگر میری ایک ہی تڑپ ہے کہ لوگ ذاتی سوچ سے نکل کے، ذاتی کرداروں سے نکل کے سوچ بھی وہی اپنا لیں جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور کردار بھی وہی اپنا لیں جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کامیابی اس میں. اس پہ میں کچھ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں. بھائیو اس وقت ہر بندے کی کوشش ہے کہ دوسرے کو برا کہہ کے خود کو جنتی ثابت کر لیتا ہے، مگر اپنے گریبان میں جھانکنا مشکل ہوتا ہے. میرا ایمان ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اللہ نے اسے عقیدے کی نعمت دے دی ہے. بات عمل کی ہے. سب سے پہلے اپنے عمل کو خود ٹیسٹر لگائیے، لوگوں کے کہنے پہ نہ جائیے. لوگ جو مرضی کہتے ہیں کہنے دیں. ہمیں لوگوں کا بڑا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے. بولیں گے، گزر جائیں گے. وقت بہت بڑا مرہم ہے، زخم پہ لگے گا. لفظ تک بھول جاؤ گے، شکل تک بھول جاؤ گے، کہنے والا کون تھا یہ بھی بھول جاؤ گے. لیکن کردار امر ہو گیا. آج دنیا نہیں جانتی اس گرگٹ کو کہ اس کا رنگ کیا تھا جس نے پھونکے مار کے ابراہیم علیہ السلام پہ جو ہے وہ جلانے والی آگ کو اور بھڑکانے کی کوشش کی تھی. اس کی پھونکوں سے آگ پہ کوئی اثر تو نہیں پڑا، لیکن اس کا کردار ثابت ہے. حضور علیہ السلام نے کہا یہ جہاں بھی ملے اسے مار دو، اس کی نسل جہاں ملے اقتلوا کل وزغ، مار دیا جائے. اور جس نے پانی کی چونچے بھر بھر کے لا کے پھینکنے کی کوشش کی تھی اس سے آگ بجھی نہیں تھی، مگر کردار ثابت ہو گیا. کہا ہدہد کی نسل کو مارا نہ جائے. اپنا کردار خود دیکھیے. سب سے پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد اور پڑھانے کے بعد میرے محبوب کا کوئی بھی صحابی اور آپ خود بھی، آپ سے اگر آپ کی زمین چھین جائے، بیوی بچے چھین لیے جائیں، کاروبار چھین لیا جائے، وطن علاقہ چھین لیا جائے، جلا وطن کیا جائے، اور جہاں آپ دیس نکالا ملا ہو وہاں چلے گئے ہو، ہجرت پہ مجبور ہو گئے ہو، اور دنیا جلا وطن کرنے کے لیے پوری پلاننگ کر چکی ہو، 12 تلواریں قبیلے نکل چکے ہو، اور آپ کے پیچھے غزوے پہ غزوے لگا دیے گئے ہوں. کہیں تو دل کرتا ہے نا کہ امان ملے، نہ کہیں مجھ کو امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے محبوب نے پوری زندگی زمین کے اوپر کسی ڈھیری پہ سر نہیں رکھا. یہ میرے پیغمبر کا کردار ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنی مرضی مشکلیں آئیں، کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ،
اللہ کے گھر میں آ کے مسجد میں قیام کر کے رکوع کر کے سجدے کر کے تشہد میں بیٹھ کے ساری دنیا کے سامنے یہ شہادت کی اکیلی انگلی لہرا کے کہا میرے ایک اکیلے اللہ سے مجھے کوئی توڑ نہیں سکتا، مشکل حل کر سکتا ہے تو وہ اکیلا مشکل کشا ہے، وگرنہ 1.25 لاکھ انبیاء کی ڈھیریاں موجود تھی، کسی ایک ڈھیری پہ سر رکھ دیتے۔ لوگوں، سیرت کانفرنس آپ کو دعوت دیتی ہے، آپ کا جو بھی مسلک ہے مبارک ہو، لیکن کردار کو ذرا عمر کریں اور ثابت کریں کہ جب مجھ پہ مشکل آتی ہے میں رب کے در کی طرف جاتا ہوں، یا مجھے اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر جن جنات اسیب جادو ٹونے شونے یہ وہ ہو چکا ہے، اور پھر جو مجھے جو کہے وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ کسی نے کہا کہ یہ تعویذ لے، اس کو ڈولے سے باندھ، تو میں نے باندھ لیا۔ کسی نے کہا کہ اس کو ناف پہ باندھ، تو میں نے باندھ لیا۔ کسی نے کہا کہ یہ پیشاب سے لکھا جائے گا، تو میں پیشاب لے آیا۔ کسی نے کہا کہ یہ الو کے خون سے لکھا جائے گا تیری مشکلیں حل، تو میں الو کا خون لینے نکل پڑوں۔ کسی نے کہا کہ کوئی پرانی قبر سے کھوپڑی نکال کے لا، یہ کیا جائے گا وہ ہوگا، تو میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں۔ مجھے کوئی کہے کہ فلاں ڈھیری پہ جا کے سر رکھ اور ماتھا ٹیک کر کے جو ہے یوں کہے ایسے کہے، تو میں تیار ہو جاؤں۔ تو پھر میرے لا الہ الا اللہ نے مجھے فائدہ نہیں دیا، میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھ کے کسی بھی مشکل میں کسی ڈھیری پہ سر نہیں رکھا۔ اگر تیرا میرا سر کسی ڈھیری پہ گیا ہے تو جناب نظر ثانی فرمائیے، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ یہ چائنا کے پھول پتیاں سیم گلاب جیسی، مگر وہ خوشبو نہیں ہے جو تیرے قدرت نے رب ذوالجلال نے گلاب میں ڈالی ہے۔ جو سیرت کی خوشبو ہے وہ تیرے میرے کردار میں نظر آئے تو مبارک، نہیں تو نظر ثانی ضرور کرے۔ آج کی کانفرنس دعوت دے رہی ہے۔ دوسری گزارش، عمل کی دنیا میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بڑا اہم ہے۔ اگر انہی میں کمی آ گئی تو قیامت کے دن عمل نامے مسئلہ بن جائیں گے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تیرے میرے محبوب نے کہا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے کنگلا، فقیر، غریب، مسکین، یتیم اور مفلوق الحال بندہ کون ہوگا؟ المفلس من امتی، کہا کہ وہ بندہ ہوگا جس کے پاس زکوٰۃ کے ڈھیر، خیرات کے ڈھیر، ثواب کے ڈھیر، نمازوں کے انبار، لا تعداد قیام، ان گنت رکوع، سجود کی بھرمار، روزے پہ روزہ، بہت متقی اور پرہیزگار، عمرے ان گنت لا تعداد، حج پہ حج، الحاج۔ لیکن تیرے پیغمبر کی سیرت میں جو تھا وہ نہیں لے کر کے آیا، کیونکہ آقا نے صرف نمازیں نہیں پڑھی، بلکہ سنیے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو نصیحت کیجئے، درس دیجئے۔ آپ نے علماء بلائے ہیں نا کس لیے؟ کہ تقریر کر جائیں۔ وہ چل کے آیا، کہ محبوب مجھے کوئی تقریر کریں، کوئی واعظ کریں، کوئی نصیحت کریں، کوئی درس دیں، کوئی سبق دیں، مجھے کوئی لیکچر دیں، مجھے سمجھائیں یا سکھا دیں۔ میرے محبوب نے سوچ بدلی، کہا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ سن رہے ہیں؟ غصہ نہیں کرنا۔ اس بندے نے 3 مرتبہ کہا کہ محبوب غصہ نہیں کروں گا، لیکن کوئی سبق بدل دے، سبق بدل دے۔ ہم ایک دن ایک سبق پڑھ لینا تھک جاتے ہیں، ایک ٹاپک دوبارہ کوئی بیان کر دے تو تھک جاتے ہیں۔ اگر پہلے خطیب کا بھی ٹاپک وہی ہو، دوسرے کا بھی وہی ہو، تیسرے کا بھی وہی ہو، آپ اٹھ کے جاتے بنیں گے۔ میرے محبوب نے ٹاپک نہیں بدلا، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ سر جی آج پورے پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ گرم ہے، ہر بابا تتا ہے، ہر جوان ماشاءاللہ بالکل پوری ریس پکڑتا ہے۔ میٹر اگر شو کرے نا
ہیٹ والی سوئی ٹاپ پہ جا رہی ہے تو ہم گاڑی روک لیتے ہیں، مگر عجیب بات ہے کہ جب کوئی غصے میں ہو تو سوسائٹی بھی ریس اور دیتی ہے۔ پتہ ہے ریس کیا ہوتی ہے ہماری؟ جب کوئی غصہ کر رہا ہے، دو لڑ رہے ہیں، اسی انہوں پچھو جفا پاڑ کے کھچی دا ہے، اے دی ریس ہے۔ جب آپ اس کو پکڑ کے کھینچتے نا کہ چل جانے دے، وہ سمجھدا کہ میں انہوں لے گیا سا، بس اے مینوں جفا نہ پاؤندا تو میں تے اج جیتیا سا، وہ اور غصہ کرتا ہے۔ اس صحابی کی زندگی پڑھنا کبھی، میں دعوت دیتا ہوں آج کی کانفرنس۔ لکھا ہے کہ مرتے دم تک اس بندے کے چہرے پہ غصہ دیکھا بھی نہیں کیا اور اس نے کبھی غصہ کیا بھی نہیں۔ میں اس بستی میں پوچھتا ہوں، شہر والے لوگ تو چلو اوداں دی خوراک کھاندے رہنا، تسی تو دیسی ماحول چو۔ کیا 80 سال کے بابا جی سے لے کے 8 سال کے بچے تلک پوچھ سکتا ہوں کہ کوئی ایک فرد ایسا مل جائے جس نے یہ حدیث سنی نہ ہو یا سنی ہو تو سننے کے بعد کبھی غصہ نہ کیا ہو؟ کیوں بھی رہے ہو؟ بڑا آسان ہے کہنا لا تغضب، بڑا آسان ہے ترجمہ پڑھ لینا، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ تو ماشاءاللہ تھوڑا جا کسی نو چھیڑ کے دیکھ لو، باقی کو چھوڑے، خطیب یہاں بیٹھا ہو نا، اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے، اخلاق مصطفیٰ بیان کر رہا ہو تو اپنا اخلاق بگڑ جائے گا، کوئی چھیڑ کے دیکھ۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہماری سوچ ہی نہیں بدلتی، ہماری سوچ ہی ہے کہ غصہ کرنا ہے۔ پتہ ہے جتنے بابے، جتنے عامل، جتنے کردار اس وقت کما رہے ہیں، جتنی میڈیسن، جتنی جو ہے ہماری فارمیسیز، جتنے میڈیکل سٹورز، جتنی یہ کمپنیاں ہیں، کہاں سے کما رہی ہیں؟ ماشاءاللہ ہر بندہ ہائپر ہے، ہر بندہ ٹینشن میں ہے، ہر بندہ انزائٹی میں ہے، ہر بندہ جو ہے وہ غصے میں ہے، ہر بندہ تکلیف میں ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ریس پہ ہے، ہر بندہ گرم ہے۔ تو پھر یہ سیرت کن کے لیے ہے؟ غیروں کے لیے، غیروں کے لیے۔ کسے بندے نو پوچھ لو وہ ہر ویلے بوڑھی تے تتا ہے، کسی بیگم سے پتہ کر لیں، کہندی بس وس نہیں چلدا، نہیں تے اس چمٹے نال نا یہ نک جڑا ہے نا تھوڑا بہت وہ بھی لا کے پرے مارا۔ حکمرانوں کو غصہ ہے عوام پہ، عوام کو غصہ ہے حکمرانوں کو، ایک پارٹی کو غصہ ہے دوسری پارٹی پہ، اس پارٹی کو اس پارٹی پہ غصہ ہے، ایک برادری والا دوسرے برادری پہ غصہ کر کے بیٹھا ہے، شریکے کو شریکے پہ غصہ ہے، بھائی کو بھائی پہ غصہ ہے، بھابھیوں پہ غصہ ہے، نندو پہ غصہ ہے۔ جناب پتہ تو کر کے دیکھیں کہ کون ہے؟ استاذ بھی غصے میں ہے، شاگرد بھی غصے میں ہے۔ علاج گولیاں نہ لونا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ معراج کا، اسراء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن ہی تیرے لیے علاج ہے، یہی تجھے سیدھا کرے گا۔ صاحب قرآن نے کیا، حکم دیا، یہ کام نہیں کرنا، روکا، وہ صحابی رک گئے۔ پتہ ہے کمی کس چیز کی ہے؟ وہ سنتے تھے تو کمال سنتے تھے، اور جو سن لیتے تھے وہ مان لیتے تھے۔ ہم سنتے بھی صحیح نہیں ہیں اور مانتے تو بالکل نہیں ہیں۔ تو آئیں آج فیصلہ کریں کہ کوئی ایک سبق میں پلے باندھ کے جاؤں گا، زیادہ نہیں تو اس پہ میں عمل ضرور کروں گا۔ دوسری مثال لے لیں، میرے محبوب کے پاس ایک اور صحابی آیا، کچھ دن رہا، جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ پتہ ہے آپ نے کیا نصیحت کی؟ کہا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، تعتذر منہ غدن۔ سوچ کے بولنا، کوئی ایسی بات منہ سے مت نکالنا کہ بول لو اور بعد میں ایکسکیوز کرنا پڑے، معذرت کرنا پڑے، نظریں جھکانی پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ لا تکلم بکلام تعتذر منہ غدن۔ آج ماشاءاللہ
ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਸਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। मैंने कहा खैरियत कोई एडी कोई सीक्रेट है? कहंदा जी बस यार शर्मो हया वाली गल है तो किसी दे बैठिया गल नहीं होनी, तुहाडी मेहरबानी थोड़ा जिहा टाइम दवो। मैंने कहा जुमे को आ जाना। जुमे को आया, कितनी देर बैठा रहा, जब तक उठ के मैं साइड पे नहीं गया उसने बात नहीं करी, क्योंकि आज शर्मिंदा है, नजरें झुकी हुई हैं। मैंने कहा क्या कर बैठे हो? कहंदा जी गुस्से च सां ते 3 दफा बुढ़ी नूं आख्या तलाक तलाक तलाक। वला तकल्लम बिकलामिन तातज़िरु मिनहु गदा। बोलना है तो पहले सोच सोच के बोलना। अभी तू हाकिम है, अभी तू बादशाह है, अभी तू हुक्मरान है, लेकिन जब बोल देगा तो तू अपने लफ्जों का गुलाम है। लफ्ज हुक्मरानी करवा देते हैं, लफ्ज लोगों के कदमों में गिरा देते हैं। मैं कह जी फिर की होया, गुस्से च से बादशाह सलामत, तेरा घर, तेरी बीवी, तेरे लफज, तेरे बोल, तू क्या तो बहुत नहीं। कहंदा जी कसम है 3 दिन हो गए बच्चों ने रोटी नहीं खाधी, वो मां मां करते ने, मैं कित्थों लियावां? तो जिहड़ा छोटा है मैनू तो फीडर भी नहीं बना के देना आउंदा, ते जिन्हां ने चुक चुका के गुस्सा दवाया सी वो कहिंदे हुण उसे नूं सद जिहड़ी जम के सुट गई है। ते वो भैणां ने एक फीडर भी नहीं बना के दिता। सोच बदलो कि अंदाज बदलें। आइए सीरत में, ला तग़ज़ब, गुस्सा नहीं करना, और अगर गुस्से में बोल रहे हो तो जरा रुक। ला तकल्लम बिकलामिन तातज़िरु मिनहु गदन, ये नुस्खे मुस्तफ़ा 1457 बरस पहले आपको और मुझे दे करके गए, मगर आज तक क्या मजाल। मेडिकल स्टोर से गोलियों का फक्का तो लेकर डाल लिया कि कहीं महबूब से लेकर के भी कभी इस चीज को देखा हो कि गुस्से में आके चुप हो जाना ही बेहतर है। खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, जागन रहे हो तो सो जाओ, अखा ही नोट लो, अंदर हो तो बाहर चले जाओ, बाहर हो तो अंदर आ जाओ, आसानी हो जाएगी। उस वक्त तड़ाक 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 तलाक तलाक तलाक। हुण आया ऊंट दाड़ थले, और दाड़ उसी मौलवी की है जिससे जाके पूछना है जी हुण की करा, उन्हें कहना बीवी हलाल कर, तेरे ते हराम हो गई है। मैं कहते फिर की, उन्हें सही किया, हलाल कर लो, हराम शह नूं हलाल कर लेना चाहिए। कहंदा जी पर वो कहंदा कि हलाल भी किसी मौलवी नहीं करनी। तो मैं आख्या किसी कजन को करा ला। कहंदा जी शरीका तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ भी भैड़ा ਹੁੰਦਾ है, तो ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖੋ ਕੇ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜ ਥੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਚਸ ਰਿਹਾ। मैं क्या फिर सोचना वा सी पहले, फिर बोलना सी। कहंदा जी उस वेले गुस्से च सी, पता नहीं लगा। ये सीरत है। तेरे पैगंबर की 1-2 बीवियां नहीं थी, गुर्बत भी थी, डिमांडें भी थी, मसले मसाइल भी थे, मगर क्या समझाया, अगर नहीं बन रही ना बोल, लेकिन सोच के बोलना है तो सिर्फ एक दफा कह दे तलाक, वार्निंग भी हो जाएगी, 3 माह टाइम भी मिल जाएगा, इज्जत भी बाकी रहेगी। औरत को भी कह दिया है कि लफ्ज तलाक सुन के बिगड़ के भाइयों को बुला के, बाप को बुला के भाग नहीं जाना, 1 to 5 बुला के, गाड़ियां बुला के, बल्कि उसी घर में इद्दत गुजारनी है जहां तेरा शौहर रहता है। उसे भी 3 महीने टाइम मिल गया कि सोच ले, उसे भी 3 माह टाइम मिल गया कि सोच ले। 3 महीने में कोई दिन ऐसा नहीं आएगा कि अपनी गलती का एहसास हो कि मैं गलत थी या वो गलत है। अगर गलती का एहसास हो जाए, न बीच में सास, न बीच में ससुर, न बीच में साला, ना कोई कजन, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दविचला, ना कोई तीजा रलिया नहीं ते चुग्गा गलिया नहीं,
تیرے نبی تیرے خیر خواہ سیرت تیرے سامنے، بولنا ہے تو ایک بول، کام وہی ہو جائے گا۔ اگر 90 دن کے اندر عقل ہے، سوچا ہی سوچا، اور پھر تیری جو ہے وہ انشاءاللہ رجوع ہو جائے گا۔ رجوع کرنے کا حق دے دیا ہے، مرد عورت دونوں مل کے اپنے بیڈ روم کی حد تلک رہ کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ سیرت کی خوشبو الگ ہے کہ تیری عزت بھی رہے، آبرو بھی رہے، وقار بھی رہے، معیار بھی رہے، تیرا ہاتھ بھی اوپر رہے، تیری عزت بھی تیرے گھر میں رہے، کوئی تیسرے بندے کے بیچ میں دال نہیں گلے۔ اسے سیرت کہتے ہیں، اسے کردار کہتے ہیں۔ لا تغضب ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا۔ بیٹا آپ پاس بیٹھ کے ہی فرنٹ پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں جی۔ کوئی سیرت کانفرنس کی کوئی سمجھ آئی؟ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی میٹھی میٹھی سنا کے فضائل کے اوپر باتیں کر کے آپ کو چلا جاؤں، لیکن یار اس مجلس کا فائدہ کیا ہے جہاں کسی دکھی کا دکھ سکون میں نہ بدلے، بیماری علاج میں نہ بدلے۔ یار یہ قرآن کا دعویٰ ہے، دنیا میں ہر حکیم دوا دے گا، ہر ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم جو قرآن میں دیتے ہیں وہ ہے ہی شفا۔ یہ ایسی دوا ہے، گارنٹیڈ ہے۔ آگے چلیے، ہم کتنی دفعہ ایسے بول لیتے ہیں، بعد میں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے رشتہ داریوں میں، گفتگو کے اندر، تو کیوں بولتے ہیں ایسے بول؟ تیسری مثال، میرے محبوب علیہ السلام نے یہ سیرت دی ہے کہ منافقت نہیں کرنی، منافقت نہیں کر رہی۔ ایک بات پوچھوں، میرے علاوہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا منافق ہے، نہیں تو صبح کسی جگہ چلے جائیں ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے آ وڈا منافقی اور رئیس المنافقی، یہ ایسے ہے وہ ویسے ہے۔ تو کیا یہ جملے تیرے محبوب نے پوری زندگی عبداللہ بن ابی کو اس کے منہ پہ یا اس کے پیچھے ایسے بولے تھے؟ میرا اور آپ کا کردار سیرت سے دھلا ہوا ہوتا، میں نے کبھی اپنی طرف انگلی موڑ کے ہی نہیں دیکھی۔ آئیے ذرا آج سیرت کانفرنس بلاتی ہے کہ کٹہرے میں کھڑے کر کے کبھی خود کو بھی چیک کرو۔ محبوب نے منافق کی جو 4 بڑی نشانیاں بتائی ہیں، انہاں جو ذرا تیناں تے تھوڑی جی گل کر لئیے تاکہ اپنا کردار واضح ہو جائے۔ محبوب کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی سبق پڑھا دیں۔ حبیب کبریا نے کیا کہا کہ لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی۔ واحد شہر ہے شور کوٹ جدے رہن والے میں کدی گال کٹ دیا نہیں سنیا آج تک، یہ میرا حسن ظن ہے۔ حضور نے کہا گالی نہیں دینی، صحابی کہتے ہیں ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے مرتے دم تک انسان تو درکنار میں نے کسی حیوان کو بھی گالی نہیں دی۔ یہ ہے سیرت، یہ ہے خوشبو، یہ ہے سبق، یہ ہے سیکھنا، یہ ہے سمینا، یہ ہے عطانا، یہ ہے آمنا، یہ ہے صدقنا۔ چلو میں تو ماڑا بندہ پاجی، ظاہر سٹیج تے رہی دا اونچ نیچ ہو جاندی ہے، تسی تو ماشاءاللہ درویش لوگ ہو، ہیر دے ماپیاں دا تواڈے نال واہ سارا تعلق ہے، تے کوئی ایک ادھا ویرا، کوئی بزرگ، کوئی بابا، کوئی جوان، کوئی بڈھا، کوئی بچہ جنہیں اج تک شور کوٹ چ رہندے ہوئے کدی گال نہ وائی ہوئے تے کوئی چہرہ چورا، کوئی ہاتھ ہتھ پاجی چادراں چودراں لپیٹ کے بیٹھے نے، انہاں نوں کہیے کیمرے تواڈے حل کرن، جیڑا بندہ ہاتھ چک کے اعلانیہ کہے بیٹھے رہو جی، انہاں کوئی نہیں اٹھنا، ایویں چادر لاتی جی جنہیں گال نہ کڈی ہوئے اج تک کوئی ایک ادھا ہاتھی یا منہ ہی وکھا چھڈو۔ اسی بھی کتے دنیا چ پھریدا کہیے بھی شور کوٹ بستی حیدرآباد چ حیدر کرار تے منہ تے تھکیا سی تے بدلہ نہیں سی لیا، تے سانوں کوئی ایک گال کڈ کے تے ویکھے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پکا منافق ہے، لڑے تو گالی دے۔ لو پا جی آ بیٹھا جے منافق، انگلیاں دے رخ ایداں کر کے تے بہت کیتے، ایدا پیو منافق، ایدا دادا منافق، ایدا چاچا منافق، کدی یہ بھی کہو بھی ایدا پوترا بھی منافق۔ اپنے حال تے کرو نا کدی، سیرت دی اللہ دی قسم سمجھ آ جائے، سیرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے پیمبر نے نہ گالی دی ہے نہ گالی کی معاونت کی ہے۔ صدیق اکبر کو گالی پہ گالی مل رہی ہے، گالی پہ گالی۔ تنگ آ کے بجنگ آمد، صدیق اکبر نے جواب میں ایک جملہ بولا، پتہ کیا تھا؟ انسس برز اللہ والبنات۔ محدثین نے دا جڑا ترجمہ کیتا نا، بالخصوص ساڈے اردو دان طبقے نے، میں اس ترجمے تو راضی نہیں۔ دنیا کی تہذیبوں کو جاننے کے بعد، وسیبوں کو دیکھنے کے بعد، ساڈے پیور پنجابی علاقے چ ایک جملہ بول دے نے، یار یہ ٹوئے چ بڑے آئیں کتے باہر نکل۔ یہ مانا میرے کاغذاں چ بسا اوقات گال نہیں ہوندا کہ یار موضوع چھڈ، ٹاپک چھڈ، کسی اور ٹاپک تے گل کر۔ آپ کے علاقے میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہوں گے۔ تو وہ چونکہ لات منات عزا ہبل ود سوا یغوث یعوق نصر نائلہ اسی کے ارد گرد 360 سے نکل ہی نہیں رہے تھے، اور صدیق اکبر کن کی دعوت دے رہے تھے؟ اللہ کی، اللہ وحدہ لا شریک کی، قل هو اللہ احد کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کی، اور وہ بار بار وہی۔ تو بدلے میں کیا کہا؟ او یار چھڈ جان انہاں دی، لات منات دی جان چھڈ، نکل انہاں دے ٹوئے۔ حضور پاس کھڑے تھے، آپ چل دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور یہ مینوں گالاں کڈدا سی تے تسی چپ کر کے میرے نال کھڑے رہے ہو، تے جدوں میں کتے تنگ آ کے جواب دے دیتا تے تسی ٹر پئے ہو۔ میرے محبوب نے کیا کہا تھا؟ جب کوئی گالی دیتا ہے تو آسمان سے فرشتے نیابت کرتے ہیں، لیکن جب آپ خود وکیل بن جاتے ہیں اور معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تیرا رب جو ہے پھر اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ تو جان، اب تیرا کام جانا ہے۔ پیمبر کو ابتر کہا، جواب کہاں سے آیا تھا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مجنون کہا گیا۔ 16 آیتیں آسمان سے کس نے اتاری؟ تیرے رب نے اتاری۔ تیرے میرے پیمبر کو جب جب جہاں جہاں جو جو بولا گیا، پیمبر نے بدلے میں گالی نہیں دی۔ تو پھر خطیب کو اجازت کون دیتا ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے گالی دے؟ اور کہے جی تسی مینوں ایک گال کڈی ہے، میں تہاڈیاں پشتاں پون کے رکھ دینی ہیں۔ عام بندہ کیا کرے گا جب اس کو پتا ہے کہ یہاں کلچر ہی گالی کا ہے؟ تو اللہ کے لیے اپنے انداز بدلیے، یہی سیرت کا پیغام ہے۔ منافق کی دوسری مثال آپ نے دی، کہا جو وعدہ کرے اور وعدہ مخالفت میں گزار دے، وعدہ خلافی کرے، یہ بندہ منافق ہے۔ مینوں اللہ تو بڑی امید ہے کوئی اتنے منافق تو نہیں نہ بیٹھا، سارے ہی مسلمان ہو، کلمہ گو ہو جائے، جڑے جڑے مسلمان ہو ہاتھ چکو، صرف مسلمان اللہ قبول کرے۔ ہوں وہ بندے ہاتھ چکو جن نے کدی وعدہ کر کے مخالفت نہ کیتی ہوئے میرے سمیت، میرے کول تے بھائی ہو جاندی ہے جی۔ میں کہ شاید کوئی لب بھی جاوے۔ حضور نے کہا کہ جو وعدہ خلافی کرے وہ، اینا کہ کہہ دو حدیث دے لفظ نے، وہ پکا۔ اچھا گالی بھی ہم دیتے ہیں، وعدہ خلافی بھی ہم کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو بولے تو جھوٹ بولے۔ ایک بندہ چاہیے جنہیں زندگی چ جھوٹ نہ بولیا ہوئے، اللہ انہوں فرض کفایہ بنا کے گناہ معاف کر دے۔ ایک بندہ صرف جنہیں زندگی چ جھوٹ نہیں بولیا۔ جتھے انہیں بولی دا ایک کہہ کے ہاتھ چوکی دا، وہ یہ بھی جھوٹ صحیح۔ اچھا علامتیں ساری میرے اندر پوری ہیں، منافق پھر دوسرے ہیں۔
تو پہلے میں اپنی فکر کروں کہ نہیں کروں؟ نہیں. میں اور بھی مثالیں ہیں دے سکتا تھا، لیکن یہاں بات کو روک کے تھوڑا آگے عقیدہ خالص لو، عمل کو کچھ ایسا لے کے آئیے کہ کل قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، جہاد، اس کی نیکیاں محبوب نے کہا کل قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا کسی پہ تانا دیا، کسی کو الزام دیا، کسی پہ بہتان لگایا، کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ زیادتی کی، کسی کو تھپڑ مارا. کیوں بھائی؟ کسی کا خون بہایا. انہاں چو جنہیں زندگی چ کسی نو تھپڑ نہیں ماریا، کوئی وہی ہاتھ چک دو بھی میں واقعی نہیں یار میں اج تک کسی نو تھپڑ نہیں ماریا. میں ایک جگہ گیا، اس نے اتفاق سے ڈسکا کے قریب علاقہ تھا. میں نے کہا جی جن نے اج تلک نہ گال نہ کڈی ہوئے یا غصہ نہ کیتا ہوئے، تو ایک نوجوان نے نا پچھو سٹیج دے پیچھے بیٹھا سی، ہاتھ چک لیا. میں پاجی نو کیا کیمرہ ذرا لاؤ تے میں انشاءاللہ دوبارہ سپیشل آنا ہے، اج تے جلسے تے آیا تو میں کسی دن نہ صرف یہ چیک کرنا ہونا کہ واقعی اس بندے نے غصہ نہیں کیتا. کہندا جی واقعی نہیں کیتا، میں کدی نہیں غصہ کیتا. تو میں گال بھی نہیں کڈی. میں کہا پاجی شادی شدہ جے؟ کہندے جی. میں کہا جی گواہی تہاڈی بیگم تو لینی ہے. کہندا جی اس عدالت چوں کیڑا پاس ہویا پھر؟ جی میرے حضور پاس تھے. یہ ہے سیرت. بیگم سے پوچھا گیا اور ٹائم بھی غصے کا تھا، غصہ کرنا بنتا تھا. میرے محبوب ستو لے کے پانی لے کے 1 مہینے کے لگ بھگ ہو گیا تھا، مکے کو چھوڑ کر کے، گھر کو چھوڑ کر کے، اور اپنی اکیلی بیوی جو ہے تنہا سیدہ خدیجہ کو کہاں گئے ہوئے ہیں؟ جبل نور کی غار ہیرا میں. جب واپس آئے ہیں بدن کانپ رہا ہے، ٹمپریچر ہائی ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، کپ کپی ہے، اور محبوب 2 ہی باتیں کہہ رہے ہیں، زملونی دثرونی زملونی دثرونی. کوئی کمبل چادر کھیس لے آپ دو. اور دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اخاف علی نفسی، مینوں نہیں لگتا آج میں بچا، آج میں بچنے والا نہیں ہوں. معاملہ ہی ایسا ہوا تھا. یہاں جو بیوی نے جواب دیا تھا وہ سننے والا تھا. کہا محبوب آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، کبھی کچھ نہیں ہوگا. تواڈے چوں جے کسی نے ڈکیا ہوئے بیگم نو مینوں اج بخار ہے تے نہ جاؤ، تہاڈی مہربانی ہے. مولوی تے اکثر سنتے ہی رہندے ہو، کل آنے کل سن لیا جے. تسی ضد کر کے آ گئے ہوئے تو جاندیاں چین چ یا کتے گراری گروری چ شلوار آ گئی ہوئے یا کتا پی جائے تو خون وگدا ہوئے تو پھمبے سونے لائے گی مرچاں دے بھر کے. ہور جا مولویاں کول ہور کر نافرمانی بیگم دی. جڑے تبرلے ہونے نے وکھرے، لیکن میرے محبوب کو اس لمحے میں کہا محبوب چادر لیجئے، کپڑا لیجئے، لحاف لیجئے، رضائی لیجئے، لیٹیے. کلا واللہ لن یضیعک اللہ ابدا، لا یضیعک اللہ ابدا. محبوب ہرگز ہرگز نہیں، مجھے رب کی قسم آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ پر یقین بیگم کا. اور ساتھ میں کہا کیا کہ میرا محبوب تو مہمان نوازیاں کرتا ہے، میرا محبوب تو صلہ رحمیاں کرتا ہے، میرا شوہر اور سرتاج جو ہے وہ بے روزگاروں کو کما کے دیتا ہے. میرا محبوب میرا محبوب میرا محبوب. اور سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا آپ کے محبوب شوہر کہا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھ، کانا خلقہ القرآن. قرآن جو کہتا ہے وہی میرا محبوب کرتا ہے، اور جس سے روکتا ہے روکتا ہے. تے ساڈے گھروں جو پتہ لیا جاوے. میں اج روکیا سی نہیں روکیا، انہیں مولویاں نو ہی ترجیح دیتی ہے. اج روکیا سی نہیں روکیا، میلے تے ٹر گیا ہے.
یہ घर कदी खैर नहीं वेखी। और बंदा वहाँ कुरान उठा के भी कह देना कि नहीं एवें नहीं होया, मैं इहदा बड़ा ख्याल रखना, मैं बड़ा मुखलस हाँ, मैं ढिड्डू खैर खां वां, उन्हें कहना झूठ बोलता ही है, इन्हें झूठा कुरान चुके है। क्या ख्याल है? मेरे दोस्त, किरदार ऐसा बना कि अगला एतबार करे। तेरे पैगंबर ने, मेरे पैगंबर ने किरदार ऐसा बनाया था, सीरत ऐसी बनाई थी कि अपने तो अपने थे, बेगानों को भी कहना पड़ा। बोलता है तो सच बोलता है, तोलता है तो पूरी दयानतदारी से तोलता है। जी आखिरी गुजारिश, इन्हें एक अपने लेबार्टरी टेस्ट चंगे ने अपे ही करा लिया जे, ते ये तो पता लग गया किन्ने क पानी चा। लेकिन मुनाफिक फिर भी दूसरे हैं। मेरे भाइयों, तेरे मेरे पैगंबर ने जो कामयाबी की जमानत दी है वो है वतवासौ बिल हक। कुरान हक है, हदीस हक है, फरमान हक है, वही हक है, ला रैब है, ला शक है। वतवासौ बिल हक, बिल हक के अनजलना हुआ, बिल हक के नजल, ये हक के साथ नाजिल हुआ है। आपने सारी जिंदगी दुनिया को प्रचार किया, क्या कभी तौहीद का, सुन्नत का, वही का, हक का, हकीकत का भी प्रचार किया, या सिर्फ मसलक जितवाते रहे? सिर्फ मसलक। रब के लिए कहीं तो हक का प्रचार कर दो। कहा है तेरे मेरे महबूब ने, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल की कबूलियत का दारो मदार नीयतों पे है, बरहक। कहा कहने के नहीं। और ये सबब वरूद भी है इस हदीस का कि एक नौजवान ने हिजरत कर ली थी, और हिजरत जैसा बड़ा अमल भी महबूब ने कह दिया कि उसकी हिजरत का अगर मकसद अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है तो बंदे को वो मिलेगा। लेकिन अगर औरत से शादी के लिए हिजरत करिए, पता नहीं वो शादी होती है कि नहीं होती, शायद वो मिल भी जाए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ उसका कोई हज़्ज़ और हिस्सा नहीं है। जिस पैगंबर ने यह बताया था, क्या वो नमाज की नीयत नहीं बता सकते थे? बोलिए। जिंदगी लगा दी ढूंढते हुए कि कहीं मिल जाए कि मेरे महबूब ने फजर में, जोहर में, असर में, मगरब में, इशा में, फर्जों में, नफलों में, सुन्नतों में, ईदैन में, जुमू में, किसी भी नमाज में, इस्तिस्का में, कुसूफ में, खुसूफ में, जनाजे में कोई नीयत के लफ्ज बोले हूं, मैं भी वो याद कर लूं। सना आपने बोली याद है कि नहीं? अरबी में याद है। फातिहा मेरे महबूब ने पढ़ी, याद है कि नहीं? अरबी में याद है। महबूब ने कुरान पढ़ा, जो जो पढ़ा याद है। रुकू में जो दुआएं पढ़ी वो याद है। उठते हुए समय अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द पढ़ा तो याद है। सजदों में सुबहान रब्बी अल्लाह पढ़ा, अरबी में याद है। दो सजदों के दरमियान रब्बिग फिरली पढ़ा, मौजूद भी है, याद भी है। तशहुद में अत्तहियात से लेके सलाम फेरने तक जो पढ़ा याद है, और अरबी में है। अगर नीयत लफ्जन नमाज का दीन का हिस्सा था या है, तो मुस्तफ़ा से किसी सही सनद के साथ कोई अरबी गुफ्तगू तो ऐसी ले आ कि महबूब ने 2 रकत, 3 रकत, 4 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह तरफ किबला शरीफ के पीछे इस इमाम के इस तरह की कोई वर्डिंग, कोई अल्फाज इस्तेमाल किए हों, कुरान में, हदीस में, सुन्नत में, आपकी सीरत में मिले तो ले। लेकिन मैं डट गया हूं कि नहीं जनाब, वतवासौ बिल हक, हक बोल। कहता जी है या नहीं है, साढ़े वड्डिया ने पढ़े ने, असी तो पढ़ना। मैंने कह दिया, कहता हूं यार, हुजूर से तो तुझे मिलना बड़ी दूर की बात, आइम्मा अरबा से, इमाम अबू हनीफा से जिनकी तकलीद करते हो उनसे, या इमाम मालिक से, या इमाम शाफी, या इमाम अहमद इब्न हम्बल से,
یہ جو لفظ بولتے ہو نا اپنے پنجابی میں، یہ لفظ کہیں سے لے آؤ، اردو میں بول رہے ہو لے آؤ، فارسی میں بول رہے ہو لے آؤ، ہوں واضح ایسے جیسے پڑھتے ہو نا سبحانک اللہم و بحمدک، زبریں زیریں شدیں مدیں جزمیں سب تمہیں یاد ہیں، ایسے ہی 2 رکعت نماز فرض، 3 رکعت نماز فرض، یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل یا سنت، منہ طرف قبلہ شریف کے، یہ جو اللہ کے واسطے کہہ کے اور پیچھے اس امام کے بول رہا ہے، میرے دوست کسی صحیح سند سے اپنے امام سے لا نا۔ اچھا لگتا ہے مجھے جب کوئی پڑھتا ہے، سٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، میرے دوست تھم نیل بناتے ہیں، لگاتے ہیں، اور جو ان کے من میں ہوتا ہے وہ بولتے ہیں۔ آپ ڈھونڈ کے دیکھیے انشاءاللہ پوری زندگی کی گفتگو میں ہم نے اپنے مخالف کو کبھی مندہ لفظ بول کے نہیں بلایا، کوشش کریے، اور اگر کہیں بلایا گیا نکل گیا تو میرا رب معاف کرے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں اللہ سے۔ میرے پیغمبر کی یہ سیرت نہیں ہے، صرف دعوت دینا کہ ڈھونڈ اگر مل جائے تو لے آ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نہیں ملا، ملتا تو یقیناً کوئی سند لے آتے، کوئی متن لے آتے، کوئی عبارت لے آتے کہ یہ لفظ انہوں نے ایسے ہی بولے ہیں فجر کی نماز میں 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، لیکن نہیں ملے۔ امام مالک سے نہیں ملے، امام شافعی سے نہیں ملے، امام احمد بن حنبل سے نہیں ملے۔ وہ ایک لفظ جو ہے کچھ خاص نوعیت کے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ڈیمانڈ تھی، جو مطالبہ تھا، جو تو کرتا ہے، جو تو کرواتا ہے، جو سبق پڑھتا ہے، جو پڑھاتا ہے، جس کی تلقین کرتا ہے، جس کی وصیت کرتا ہے، اس کے متعلقہ اس کے مطابق کہیں ملتے، میرا دوست لاتا تو اللہ کی قسم خوشی ہوتی کہ اس بندے نے پڑھا، لیکن مجھے پھر بھی خوشی ہے تو نے پڑھا، تجھے نہیں ملا، تو نے ادھر ادھر اپنوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ باتیں کر لی، تجھے وہ بھی مبارک۔ لیکن میرا سوال پھر تیری کورٹ میں ہے کہ کبھی ڈھونڈ، اگر تجھے صحیح سند سے تیرے اپنے ہی امام سے مل جائے تو چلے، ہم کہیں کہ جناب کچھ نہ کچھ تو پروف ہے، کچھ نہ کچھ تو دلیل ہے، لیکن رب نے تیرے لیے جو سند بنائی ہے وہ سیرت مصطفیٰ ہے، اس میں تلاش کر مل جائے تو بسم اللہ، نہ ملے تو مجھے کوئی پوچھنے والا 1000 بار بھی پوچھے، میرا جواب ایک ہی ہے، رب نے جس سیرت کو میرے لیے اسوہ بنایا ہے اس سیرت میں یہ نہیں، اس لیے میں نہیں کرتا یہ کام۔ تو حضرات ہر سال ماشاءاللہ بھرپور کانفرنس ہوتی ہے، بڑا رش ہوتا ہے، اتنے لوگ اندر ہوتے ہیں، اتنا باہر میلہ ہوتا ہے، مرد عورتوں سے زیادہ، عورتیں مردوں سے زیادہ، ماشاءاللہ اصحاب ذوق ہیں آپ، بڑے دل والے۔ لیکن اگلے سال یا تے بندہ بدل لیا جائے تو یا کوئی تھوڑا تھوڑا اپنا کردار بدلیے، میں آن کے پوچھا نہ کہ گال نہیں کڈی تو تسی کہو جی محترم اسی واقعی پورا سال گال نہیں کڈی۔ پاجی فخر نہیں، مٹ کے کہنا شکر ہے اللہ دا، کوشش کیتی ہے کہ اس ممبر تے بہ کے گال نہیں کڈنی تے نہیں کڈی، اللہ دا شکر ہے۔ اس ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا، پوری 100% کوشش کی ہے کہ جو حق ہے، جو صحیح ہے، جو برحق ہے، دلیل ہے وہی دینی ہے۔ ضعیف کو، موضوع کو، من گھڑت کو، جعلی کو، 2 نمبر کو 1 نمبر بنا کے فضائل میں عمل میں پیش نہیں کرنا۔ جو میرے پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ میرے پہ جس نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اس کرسی اور صوفے پہ فخر نہ کرے کہ مجھے شور کوٹ والوں نے یہ کرسی اور صوفہ اور گدی دے دی ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے انگاروں کی کرسی پہ بیٹھنے کو تیار ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے، رب سے دعا مانگ کے نکلیں کہ اللہ کو منہ جو جھوٹی گال نہ کڈائیں، یا قرآن ہوئے یا سنت ہوئے، اور اگر کہیں کوئی ضعیف بیان ہو گئی ہے لا علمی میں، لا شعوری میں، میرا آج بھی اس سے رجوع ہے، میرا کل بھی رجوع ہے، زندگی کی آخری سانس میں بھی رجوع ہے، مر جاؤں تو قبر میں بھی رجوع ہے۔ کریے کوشش۔ حضور نے منع کرا ہے نا، من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ میرا نہیں ہے۔
रब शाहिद है, इस कुर्सी पे बैठ के मिलावट करने की दीन में कोशिश नहीं करी। जो खालिस मदीना और मक्का से मिला है वही ला के देने की कोशिश की है। अपने भी नाराज हुए, बेगाने भी बिगड़े, बातें भी हुई, कमेंट्स भी पास होते हैं। हजारों लोग आके कहते हैं जनाब उन्हें आ गाल कड़ी है। अल्लाह की कसम यहां भी जवाब दे सकता था। मेरे पास माइक भी है, साउंड सिस्टम भी है, लोग भी हैं, मौके भी है। हर रात लोग इकट्ठे, मैं चाहता तो धूड़ पट देंदा, लेकिन यकीन करो सुन के कह देता हूँ कि नहीं यार, मेरे सोने नूं भी किसी ने कहा सी कि मुजम्मम थे, आपने क्या नहीं, वो किसी होर नूं कहिंदे होणे, मेरा नाम तो मोहम्मद है। मेरे महबूब ने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, और तकलीफ में गुस्से का जवाब गुस्से से देके ताइफ वालों का जो है वो रगड़ा नहीं निकलवाया। अल्लाहुम्मा हदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झोली उठा के दुआ देते हैं, अल्लाह इन्हों पता नहीं, जिदन पता लग गया यकीनन चंगे लफ्ज़ां च भी याद करनगे, अज भैड़ा कहन डे ने, लेकिन बुरे के बदले में बुरा नहीं कहा, गाली के बदले में गाली नहीं दी। और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा कहा है तो मैंने कहा जनाब TCS वाला रोला है, अगले अगर कबूल ना करन तो वापसी उस एड्रैस ते चीज़ टुर जाती है जिथों आई होंदी है। गाली मुझे दे रहे हैं जी, आपको दी है, मैं नहीं लेता। मुड़ेगी कि नहीं? बोलिए, कितने दिन को गाली निकालेगा? आखिर चुप करेगा, आखिर चुप करेगा। आप चुप हो जाए। हम चुप भी होते हैं तो अजीब होते हैं। इस बात के साथ या सलाम। दो बहनों की लड़ाई हो रही थी, बड़े के घर बड़ी थी, छोटे के घर छोटी थी, दरमियान में मकान थे। पहले चंगा शाम तक लड़ियां तो रज के गालां कढ़ियां एक दूजे नूं। फिर दूजी ने झोली चुकी, कहंदी मेरा तो सबर ही, मेरा सबर ही। ते ये कह के ना लम्मा जिहा ढांगा जिहदे नाल बेर नहीं सी झाड़ी दे, बांस जिन्ना ते होना ही है, कोठे दे उत्तों दी करके ना उहदे उत्ते अपने बंदे दी जुत्ती टंग दित्ती ते परे नूं मूंह करता, ते नाले कहंदी मेरा सबर ही। हुण उह ढांगे नूं ते जुत्ती नूं वेख के फिर गालां ते शुरू हो गई। मियाँ हुणे शादियां बांगा भी दे दित्तियां पर चुप नहीं होईयां। अगर इदां दूजे ते सबर पाउणा या चुप कराउणा है कि कोई ना कोई माहौल बना ही रखना, तो बहु इस मौजू का कोई फायदा नहीं जे सीरत मुहम्मद रसूल। घरों की जंगें ख़त्म हो सकती हैं, मियाँ बीवी के फड्डे ख़त्म हो सकते हैं, बहन भाइयों की लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं, कता रहमी सिला रहमी में तब्दील हो सकती है, जुर्म की दुनिया छोड़ी जा सकती है, झूठ को अलविदा कहा जा सकता है, मुनाफिकत दम तोड़ सकती है। और लोगों अच्छी तरह सुन लो, शिरक अपनी मौत मर सकता है, बिदआत की कमर तोड़ी जा सकती है। शर्त यह है कि सीरत बयान करने वाले भी मुखलस हों और सीरत को सुनने वाले भी मुखलस हों। अल्लाह इखलास अता कर दे और फिर ऐसा कर दे कि जैसे तुझे पसंद है। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो तहकीकी होती हैं, उसके ऊपर तफसीली जुमा मेरा जो है वो मौजूद है, जनाजा और उसकी तकबीरात के हवाले से वो आप देख सकते हैं। मौक़िफ़ दिल को लगे तो बिस्मिल्लाह, दलील समझ आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना आए तो अगर कोई बंदा मुखलिस होकर दलील के साथ कोई काम कर रहा है या उसको छोड़ रहा है तो अल्लाह ने उसको, अगर सही हुआ तो डबल अजर, गलती हुई तो सिंगल अजर मिलेगा। इससे बढ़ के कुछ नहीं। कुछ अहबाब ने दुआओं के लिए कहा है। इस कॉन्फ्रेंस के एक बड़े बुनियादी साथी जो आज इसमें नहीं हैं, काफ़ी बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ का कहा गया है। हमारे काफ़ी सारे असातिज़ा बीमार हैं, उनके लिए भी। तो अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा दे और आज की इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद करने वालों को अल्लाह ताला इज़्ज़त और कामयाबी से। यार मसला हल नहीं आया थोड़ा। भाई पूछ रहे हैं कि औरत और मर्द के कफन में क्या फ़र्क है। हमारे यहाँ मशहूर ये है कि मर्द के लिए 3 चादरें, औरत के लिए 5। उसके अंदर जो है वो कुर्ती, सर के ऊपर ओढ़नी, सदरी और पता नहीं क्या क्या दोस्त अहबाब बनाते रहते हैं। मेरे महबूब की सबसे पाकीज़ा मुतहरा बेटी को आपकी निगरानी में जो कफन दिया गया था, याद रहे कि वो भी 3 चादरें थीं। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने अहकामुल जनाइज़ के अंदर इस पर पूरी तफसील दी है। किताब मार्केट में मौजूद है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और तर्ज अमल और सीरत मौजूद है। अगर कोई अपनाना चाहे तो ठीक, लेकिन अगर कोई रसूम व रिवाज के यहाँ तंग आके मजबूर होके कर रहा है तो हम उसको अब क्या कह सकते हैं कि जब तक सोच नहीं बदलोगे तो तर्ज अमल बदलना मुश्किल होता है। हम इन्हीं हालात से निकले हुए लोग हैं, हमारे चारों तरफ यही सारा कुछ चलता है।
لیکن الوداع کہنا پڑتا ہے تو پھر ہم دنیا میں رشتے تک چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم رسم و رواج نہیں چھوڑ پاتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بندھے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہمارا اپنا دل جو ہے وہ نہیں چاہ رہا ہوتا، وگرنہ حضور سے بڑھ کے بھی کوئی ہستی ہوگی 3 چادریں، آپ کی بیٹی سے بڑھ کے بھی کوئی عظیم ہستی ہوگی اور پردے دار ہوگی 3 چادریں، تو الحمدللہ اگر سنت میں کفایت سمجھے تو یہی کافی ہے۔ باقی بڑھانی ہوں تو جتنی مرضی کریں، اور میرے نبی کی یہ سنت بھی سمجھے، ذہن میں رکھیں کہ آپ نے چادریں 3 دیں، اگر 3 میسر نہیں تو 2 چادریں بھی دی ہیں شہدائے احد میں۔ اگر 2 میسر نہیں ہوئیں تو آپ نے 1 چادر دے کے بھی دفنا دی ہے، 1 چادر بھی پوری نہیں ملی، چھوٹا پرنا یا صافہ تھا جنہوں لک بن کے نہ دینے لوگی، وہ پوری چادر نہیں ہوتی۔ جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہی بن کے لڑن آ گئے سے۔ عرب کا وہ شہزادہ جو دن میں کئی کی پوشاکیں بدلتا تھا، جو ایک دفعہ پہن لے پھر نہیں پہنتا تھا، سر پہ وہ کپڑا دیا، پورے مدینے میں مزید کپڑا نہیں ملا کہ اس کو دے سکیں کہ اس کو اتار کے لمبی چادر دے دیں۔ سر پہ دیتے تو پاؤں ننگا، پاؤں پہ دیتے تو سر ننگا۔ میرے محبوب نے سر کی طرف دے کے پاؤں پہ گھاس دے کے روانہ کر دیا۔ عقیدہ صحیح ہو تو یہ چادریں میٹر نہیں کرتی، حالات دیکھ کے میرے محبوب نے، سنت یہی ہے کہ 3 ہوں، کبھی 2 کر دیے، کبھی 1 کر دیے، 1 بھی پوری نہیں تو ساتھ گھاس دے کے کور کرنا مقصود ہے۔ باقی پردے میرے رب نے رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، عافیت سے نوازے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضا۔ الہ العالمین تیرے بندے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تیرے محبوب کی سیرت کے نام پہ مل بیٹھے ہیں، اللہ کچھ باتیں کری ہیں، علماء نے اپنے جو ہیں واعظ سنائے ہیں، اللہ سنانا بھی قبول فرما، سننا بھی قبول فرما۔ اللہ جن احباب نے محنت کی ہے، کاوش کی ہے، تگ و دو کی ہے، دن رات بھاگ دوڑ کی ہے، دم در میں سخن قول فعل عمل شرکت کی ہے، اللہ مرد عورتیں بچے جوان بوڑھے، اللہ جس جس کا جو جو حصہ ہے، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ جتنے بھی اس کے بانی مبانی ہیں زندہ ہیں تو اللہ ان کو صحت اور عافیت، ایمان اور سکون والی زندگی دے۔ اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ ہم ان کو بھولے نہیں، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے، اللہ ان کے درجات مزید بلند فرما دے، اللہ ان کی اولادوں کو تو نے صدقہ جاریہ بنایا ہے، اللہ ان کے اخلاص کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے جتنے بھی مریض ہیں ان کو شفائیں دے دے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ جو بھائی ہمارے آج اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکے، پہلے آتے تھے، بیمار ہیں، اللہ ان کو ایسی صحت اور شفا عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، اللہ ایسی صحت عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو۔ اللہم اشف مرضانا و مرضی المسلمین، اللہم اشفنا بشفائک و داوینا بدوائک۔ اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، اللہ ہمارے مبلغین، اللہ ہمارے بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب بڑے چھوٹے، اللہ کوئی بھی دکھی جو دکھ میں مبتلا ہے اللہ سکھوں میں تبدیل فرما دے، اللہ جو بیمار ہے شفائیں عطا فرما دے، اللہ گھروں ہسپتالوں کلینکوں کے اندر جتنا رش ہے اللہ ختم کر کے اللہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی مقروض لوگ ہیں ان کی قرض کی ادائیگی میں مدد فرما۔ اللہ چاروں طرف جو ہے وہ اس وقت بحرانوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اللہ غربت جو ہے وہ ہمیں اپنے گھیرے میں لے کے اور نرغے میں لے کے بیٹھی ہے۔ الہ العالمین ہماری کوتاہیوں اور گناہوں کی سزا نہ دے، اپنی رحمتوں سے معاف فرما۔ اللہ اس وقت پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی جو جو دکھ ہے اللہ ٹال دے۔ اللہ زلزلے کی نظر ہونے والے یا جس طریقے سے بھی جو بھی اس وقت اللہ آزمائش ہے امت مسلمہ پہ، اللہ ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، اپنی رحمتوں سے معاف فرما۔ اللہ ہماری رحمتوں سے معاف فرما۔ اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اللہ جو اس وقت لاچار ہیں، اللہ پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کے نکلنے میں مدد فرما۔ اللہ ہم انسان ہیں، بے بس ہیں، اللہ وسائل کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ ہمارا جو زوال ہے وہ دوبارہ عروج میں بدلے۔ اللہ ہماری ذلتیں جو اس وقت ہمارے اوپر سوار ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ اپنے محبوب کا امتی بنا دے،
अल्लाह कुरान की इज़्ज़त और आबरू, अल्लाह रहमान की इज़्ज़त और आबरू, महबूब की इज़्ज़त और आबरू अल्लाह इसकी नामूस के लिए ज़िंदा रख, इसी के लिए अल्लाह ज़िंदगी दे। अल्लाह जितनी सांसें चलती हैं दिफा करने वाला, हिफाजत करने वाला बना, अल्लाह अमल करने वाला बना। अल्लाह अपनी ज़िंदगी को अल्लाह आखरत का तोहफ़ा समझ करके यहाँ तैयारी करें। अल्लाह ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।